ایک ٹائم تھا کہ بچے کہتے تھے ہم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے. اچھا, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کہتے ہیں ہم نے بڑے ہو کے ٹک ٹاکر بننا ہے, نہیں, ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹر بننا ہے, ہم نے گیم ڈیولپر بننا ہے, ہم نے CGI آرٹسٹ بننا ہے, ہم نے AI سیکھنا ہے. تو بہت شفٹ آ رہا ہے ایک پیٹرن کے اندر. لوگ بچے اپنے کریئرس کو لے کے ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک شفٹ دیکھ رہے ہیں بچوں میں. اب اسی طرح اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو خطے میں آپ دیکھیں کہ IT کی ابھرتی ہوئی معیشت بنانے کا مشن جاری ہے. پہلے نیشنل سیمی کنڈکٹر پروگرام کا افتتاح کر دیا گیا ہے. اب اس پروگرام کے تحت 7,200 نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی میں تربیت دی جائے گی. وزیر اعظم نے IT, AI اور سیمی کنڈکٹرز جیسے شعبوں میں نوجوانوں کی تربیت کو ناگزیر قرار دیا ہے. اچھا, اس منصوبے کے لیے 4,50 کروڑ روپے رکھے گئے اور سیمی کنڈکٹر الیکٹرانک ڈیوائس کا یہ اہم ترین حصہ ہے جس کے بغیر کسی بھی قسم کی ڈیوائس نہیں بنائی جا سکتی ہے. ذرا اسی حوالے سے مزید ہم اس ساری صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے وفاقی انفارمیشن ٹیکنالوجی شہزاد فاطمہ. تھینک یو سو مچ شہزاد ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ذرا بتائیے گا اس پروگرام کے بارے میں اور اس پروجیکٹ کے پیچھے کیا سوچ, کیا مقاصد ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ صدف سائم مجھے یہ موقع دینے کا. دیکھیں, یہ جو پروگرام کل وزیر اعظم صاحب نے لانچ کیا یہ بیسکلی ایک کڑی ہے ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا جو ویژن ہے جس کا ہم نے ایکٹ بھی جنوری میں پاس کیا کہ کیسے ہم نے پاکستان کو ڈیجیٹل دنیا میں جو کہ اب آنے والے وقت میں بلکہ آج کے دور میں آپ کے زندگی کے ہر پہلو میں آپ ٹیکنالوجی سے انٹریکٹ کرتے ہیں, چاہے وہ صحت ہو, ایجوکیشن ہو, انٹرٹینمنٹ ہو, نیشنل سیکیورٹی ہو. تو اس حوالے سے ہم نے پاکستان کو کیسے سیلف ریلائنٹ بنانا ہے, ہم نے کیسے ان تمام سیکٹرز میں ایک قدم بڑھانا ہے جو کہ پاکستان کی خود مختاری اور خود انحصاری کے لیے بے حد اہم ہیں. تو یہ بنیادی سوچ تھی. آج آپ اگر کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, آپ ایک ریموٹ کنٹرول استعمال کرتے ہیں, آپ کیمرہ آپ کے سامنے ہے وہ استعمال کرتے ہیں, وہاں سے لے کے آپ گاڑی, جہاز, وہاں سے لے کے سیٹلائٹ, وہاں سے لے کے ٹینکس اور JF تھنڈرز, ایوری تھنگ ہیز اے سیمی کنڈکٹر چپ ٹوڈے. تو ہم کیسے جو ہے آپ اندازہ لگائیں, خدا نخواستہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی یہ سیمی کنڈکٹرز پہ کہیں بین لگ جاتا ہے, کوئی ایشو ہو جاتا ہے, ہیکنگ کے بہت چانسز ہوتے ہیں, وہ والے مسائل ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم کیسے جو ہے وہ سیلف ریلائنٹ بن سکتے ہیں کہ کل کو ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں اور کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کسی بھی قسم کی مشکل میں ہوں. اور اس حوالے سے آبویسلی ایک انٹرنیشنل پارٹنرشپ ضروری ہے, اس کے اوپر بھی بات کریں گے. تو یہ بنیاد تھی اس سیمی کنڈکٹر پروگرام کو شروع کرنے کی. ہمارے جو نوجوان آج پورے 60% پاکستان کے جو بچے ہیں, بچیاں ہیں, ان کو ہم کیسے ان ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں جو دنیا میں آج 1 لاکھ سیمی کنڈکٹر ڈیزائنرز کی کمی ہے, تو اس میں پاکستان کیسے اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. آج یہ $600 بلین کی ایک انڈسٹری ہے جو کہ 2030 تک از ایکسپیکٹڈ ٹو بی اے $1 ٹریلین انڈسٹری. تو اس میں پاکستان اپنا حصہ کیسے ڈال سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ فل سپورٹ میں آ رہی ہے, ایک باقاعدہ پیکیج اور پلان کے ساتھ آ رہی ہے, اور میرے خیال سے کہ یہ تاریخ میں لکھے جانے والا انیشیٹو. اچھا, اور شیزا اس پروجیکٹ کے لیے ٹریننگ کا طریقہ کار کیا ہوگا, نوجوانوں کی تربیت کہاں پہ ہوگی؟ دیکھیں, ہم نے بیسکلی اس کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے لیے اور اس کو سسٹینیبل رکھنے کے لیے ہم نے 9 یونیورسٹیز کے کلسٹرز بنائے ہیں. بنیادی طور پہ یہ الیکٹریکل انجینئرز کا کام ہوتا ہے. تو ایسے تمام یونیورسٹیز جو انجینئرنگ کے شعبے میں کر رہی ہیں, ہم نے ان کے کلسٹرز بنا کے اور 6 انٹیگریٹڈ سرکٹ لیب, اسٹیٹ آف دی آرٹ لیبس. یہ تھوڑا سا کیپٹل انٹینسو کام ہے, اس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری درکار ہے. تو اس حوالے سے ہم نے بہترین سافٹ ویئرز اور ہارڈ ویئر دنیا سے لے کے ہم ان یونیورسٹیز کو اور کلسٹرز کو اکوپ کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے فیز میں ہم 100 فیکلٹی ممبرس کو ٹرین کریں گے ایز ٹرین دا ٹرینرز, تاکہ آنے والے ہر سال جو بچے ہیں وہ اس شعبے میں آگے آ سکیں. اور 700 بچوں سے شروع کرتے ہوئے جن کو فری آف کاسٹ یہ ٹریننگ دی جائے گی, تو ہم تقریباً 7200 بچے تک پہنچیں گے اگلے چند سالوں میں. اور ہمیں امید یہ ہے کہ ہر بچہ
جو اس شعبے میں گریجویٹ کرے گا. اور میں آپ کے ذریعے اپنے تمام یوتھ کو یہ ایک اپرچونٹی ان کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہوں گی کہ اس شعبے میں جو بھی گریجویٹ کرے گا یہ بہت ہائی اینڈ ہائی پینگ جابس ہیں, اس کی بہت زیادہ رینومریشن ہے, دنیا میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو اس شعبے کی طرف ضرور آئیں. وہ بچے جو آج اپنے کریئر پاتھس ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, جو یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں, وہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں, کیونکہ یہ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی آگے صرف ڈیمانڈ بڑھے گی, کم نہیں ہو سکتی. اچھا, آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی, تو ملکی سطح پر جو سرمایہ کاری ہے اس میں کیا فیسیلیٹیشن دی جائے گی؟ دوسرے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے کن ممالک پر زور ہوگا, اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے, ملکی سطح پر تو ہم نے تقریباً قریب 5 ارب 4.8 ارب روپے جو ہیں اس پروجیکٹ کے لیے رکھے ہیں. اور ہمیں کل آپ نے جیسے کہ وزیر اعظم پاکستان کو سنا, انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا امپورٹنٹ ایریا ہے جہاں پہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی کہ کبھی بھی فنڈز کی کمی کی وجہ سے ہم اس کو روکیں گے نہیں. تو انشاءاللہ ہمیں when you say کہ you scrape the لاسٹ اینڈ آف دا بیرل, وہاں سے بھی ہمیں جو بھی کرنا پڑا, تو ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی خود مختاری, اس کی سالمیت کے لیے ہم اس کے اندر اپنے طور پہ جتنا ہو سکا انویسٹ کریں گے. جہاں تک انٹرنیشنل پارٹنرشپس اور کولیبریشنز اور انویسٹمنٹس کا تعلق ہے, یہ بہت ہی ریلائبل جو ہمارے دوست ممالک ہیں دنیا میں, ان کے ساتھ ہم ضرور بات کریں گے. آپ نے دیکھا کہ مارکا حق کے بعد جو ہماری ایک فارن ریلیشنز ہیں وہ کس طرح آج میرے خیال سے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ پیک پر ہیں. جو ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ, جو ہمارے چین کے ساتھ, ہمارے تمام ممالک میں جس کا نام درجہ بدرجہ لوں وہ مشکل ہو جائے گا, مگر وہ اس پروجیکٹ کے لیے وہ ممالک جن سے ہماری قربت ہے, جن پہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں, جو اچھے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے, ان کے ساتھ ہم ضرور پارٹنرشپ کریں گے. ہم ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ہمارے بہت ذہین بچے ہیں, ہم ان کو ٹریننگ دلا کے ان ممالک کے لیے ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں, ہیومن ریسورس پرووائڈ کر سکتے ہیں. آج بھی ہمارے پاس بہت بہترین سے بہترین جو ہیں وہ چپ ڈیزائنرز موجود ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس وقت جو مائکرو انڈسٹری ہے, ایس ایم ای کی انڈسٹری ہے سیمی کنڈکٹر میں, جنہوں نے اپنی جگہ پہ بہت کام کیا, ان میں ہم انویسٹمنٹ لے کے آئیں, ان کمپنیز کو ہم بڑا کریں, ان کو سپورٹ کریں, اور ایسے ہی نئی کمپنیز بنائیں جو کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ راستہ مشکل ہے, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ راستہ لمبا ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. آج ہم ڈیزائننگ کی بات کر رہے ہیں, ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں, انشاءاللہ جلد میں آپ کے ساتھ او سیٹ کی ٹیسٹنگ کی پیکیجنگ کی بات کروں گی, اور اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان انشاءاللہ فیبریکیشن میں بھی آئے انشاءاللہ. اور شیزا, سیمی کنڈکٹرز کی مارکیٹ بڑی ان ایکسپلورڈ تھی پاکستان میں, اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ کہ اس کے اوپر حکومت توجہ دے رہی ہے. ہارڈ ویئر مینوفیکچرنگ میں سیمی کنڈکٹرز کو دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ نمایاں ترین انڈسٹری کہا جاتا ہے, ایک درجہ حاصل ہے. اب پاکستان میں سیمی کنڈکٹرز کی پروڈکشن اور ایکسپورٹ کا مستقبل آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے, یہی بات ہے کہ ہمیں تھوڑا سا فیز وائز چلنا پڑے گا. یہ بڑی ایک کمپلیکیٹڈ, بڑی ہائی اینڈ ٹیکنیکل فیلڈ ہے. تو اس کی فار ایگزامپل اس کی جو ٹریننگ بھی ہے, اگر آپ نے تمام صحیح انڈر گریجویٹ کورسز کیے ہوں تو اس کی ٹریننگ تقریباً 6 ماہ کی ہے. اور اگر آپ کی کوئی ایک آدھا کورس آپ نے نہیں کیا ہوا یا آپ کو تھوڑی مزید محنت کی ضرورت ہے تو 10 ماہ لگتے ہیں اس کی ٹریننگ مکمل ہوتے ہوئے. تو یہ ہارڈ کور ٹریننگ ہوتی ہے, ہائی اینڈ ٹریننگ ہوتی ہے. اس پہ سب سے پہلے تو زور ہے کہ ہم کس طرح کرٹیکل ہیومن ریسورس کریٹ کر سکتے ہیں. جب ہمارے پاس وہ ہیومن ریسورس کریٹ ہو جائے گا تو دیکھیں پاکستان جو ہے نا وہ کوالٹی کمپیٹیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ایک بڑی کاسٹ کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے. جب ہمارے پاس وہ کرٹیکل ہیومن ریسورس ہوگا, دیر از نو ریزن کہ پاکستان کی انڈسٹری میں باہر سے لوگ کیوں نہیں ٹیپ کریں گے. آج جیسے ہم اپنی سروسز اور پروڈکٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ماشاءاللہ ہماری انڈسٹری تقریباً 20% سے گرو کر رہی ہے. اور خوشخبری یہ ہے کہ اس مہینے کے جو نمبرز آئے ہیں, ہم نے ایئر آن ایئر 25% گرو کیا. پچھلے ستمبر کے مقابلے پہ اس ستمبر میں 25% کا ہم نے انکریز دیکھا. $667 ملین کی ایکسپورٹ صرف سپٹمبر 2025 میں ہم نے آتی نہیں دیکھی. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہماری انڈسٹری کی, یہ ہمارے بچوں کی ریزیلینس, ان کی ذہانت, ان کی محنت کو جو ہے وہ سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایک دفعہ ہم انشاءاللہ جب یہاں سے اپنے بچوں کو, انڈسٹری کو سپورٹ کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ پاکستان اور پاکستانی ایک ایسی قوم ہے کہ وہ بہت جلد اپنا مقام جو ہے وہ بناتی ہے. اور مجھے پوری امید ہے کہ اس پہلے قدم سے جو ہے ہم بہت جلد دنیا میں اپنا نام بنائیں انشاءاللہ. اور بڑا زبردست اس حوالے سے کام بھی ہو رہا ہے. شیزا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی کمپلین آ رہی ہیں, انٹرنیٹ سلو ہوا ہے,
मुख्तलिफ ऐप्स जो हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं। साथ ही ये भी बता दीजिए कि पाकिस्तान 5G टेक्नोलॉजी कब तक पाकिस्तान में लॉन्च होने का इम्कान है, और काफ़ी अरसे से अनाउंस भी हुई है। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे बात की थी। आजकल में थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों से AWS जो कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं, जिस पे मेजर एप्लीकेशंस होस्ट होती हैं, जिसमें कैनवा, नेटफ्लिक्स, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस जो हैं वो ग्लोबल एक आउटेज आई हुई थी, जिसकी वजह से हमारे सारिफीन को भी थोड़ा सा इशू हुआ। दूसरी तरफ पीस केबल में एक मसला आया हुआ था, उसकी रिपेयर चल रही है। तीसरी तरफ आपको पता है 5 सबमरीन केबल्स जो यमनी वाटर्स हैं वहाँ पे अफेक्टेड हैं, वो क्योंकि कॉन्फ्लिक्टेड वाटर्स हैं, वहाँ पे रिपेयर भी जो है वो टाइम ले रही है। उसमें ये तमाम ये जो सबमरीन केबल्स होती हैं, इसमें नेशनल कुछ नहीं होता, ये एक ट्रांसनेशनल इशू है। इसमें इंटरनेशनल सबमरीन्स होती हैं जो जाके उनको ठीक करती हैं। तो बहरहाल ये तो एक टेक्निकल मसला है जिसकी वजह से ये इश्यूज थोड़े से हैं, मगर मैं देखिए इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूँगी कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान एक स्पेक्ट्रम के हवाले से 274 मेगाहर्ट्ज़ पे जो चल रहा है, ये नाकाफ़ी है पाकिस्तान के लिए। और इसके लिए जो हमें ऑक्शन की ज़रूरत है, उस ऑक्शन के लिए देखिए एज मिनिस्ट्री ऑफ IT, एज फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड, एज पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी, हम सब बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। हमारे पास जो एक कंपटीशन कमीशन के पास जो एक टेलीनॉर का और PTCL के मर्जर का इशू था, वो भी आज रिजॉल्व हो गया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हम आगे लेके चल रहे हैं। और दूसरा जो इशू था जिसकी वजह से स्पेक्ट्रम ऑक्शन मैं कहूँगी इस पूरे अरसा डिले हुई और आज भी हम उसके ऊपर डिलिब्रेट कर रहे हैं, वो कोर्ट केसेस हैं। अब कोर्ट केसेस में देखें ना हम बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर सकते हैं, जुडिशरी अपने एक इंडिपेंडेंट इदारा है, और सिंध के अंदर कुछ लोअर कोर्ट्स में कोर्ट केसेस चल रहे हैं और प्राइम स्पेक्ट्रम बैंड के ऊपर चल रहे हैं। अच्छा। तो ये अब हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, हम सारे जो हैं इन केसेस को फॉलो भी कर रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि इनको हम किसी तरह से रिजॉल्व करके तो जल्द से जल्द ऑक्शन में जा सकें। बट रेस्ट अश्योर्ड हम इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने में किसी ना किसी नतीजे पे ज़रूर पहुंचेंगे। और ऑक्शन होने के बाद आप देखेंगे कि ना सिर्फ 5G आएगा, जिसके हम इंशाल्लाह बड़े हाई एंड रोल आउट कंडीशंस रखेंगे बिडर्स के ऊपर, मगर 3G और 4G में भी आप 3G तो अब खैर फेज आउट हो जाएगा, 4G में भी आप देखेंगे कि नुमाया इजाफा होगा। हमारी कोशिश है कि हम 600 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम जो है उसको ऑक्शन करें। तो अगर हम 274 से बढ़ के तकरीबन 900 मेगाहर्ट्ज़ क्रॉस करते हैं तो इंटरनेट स्पीड में वाज़े फ़र्क आपको नज़र आएगा। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम रीजनली भी बहुत अच्छा नहीं फीचर करते। एक और मैं आपकी मीडिया और आपके चैनल के ज़रिए बात जो कहना चाहूँगी वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर हम अपने मोबाइल के रेट्स और मोबाइल इंटरनेट के रेट्स देखें तो वो दुनिया में तकरीबन सबसे कम हैं। जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, जिसको हम आरपू कहते हैं, वो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री का यूजुअली $1 से भी कम होता है, जबकि हमारे नेबरिंग ममालिक में $4 से $6 तक भी आरपू देखा जाता है, जिसकी वजह से टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है वो हेल्थी होती है। टेलीकॉम की जो कंपनियां हैं वो अपने महकमे में, अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। जब तक हम टेलीकॉम हेल्थ सेक्टर की हेल्थ को और फ्री मार्केट है, हम प्राइसेस बिल्कुल रेगुलेट नहीं करते, तो हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी ये बहस रहती है। ऑल्दो ये PTA का पूरा डोमेन है, ऑक्शन से लेके, प्राइसिंग से लेके, लाइसेंसेस की ऑब्लिगेशन से लेके, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी जो कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है, ये उनका जो है वो पूरा मैंडेट है। मगर क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम उनसे राब्ते में भी रहते हैं, तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम दोनों तरफ के मसाइल हल करते रहें। उनके साथ भी टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं उनसे भी हमारी मुसलसल एक बहस भी रहती है, ताल्लुक़ भी है, गुफ्तगू भी रहती है कि कैसे वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज को बेहतर कर सकते हैं। मगर उनकी भी एक बात जायज़ है कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले आपने देखा 2018 ऑनवर्ड्स जो एक
روپی میں ڈی ویلیویشن آئی فار ایگزامپل, جو تیل کی قیمت اس کی وجہ سے جس طرح سے بڑھی. ٹیلی کام انڈسٹری, ٹیلی کام ٹاور جو ہیں وہ بجلی کے اوپر چلتے ہیں, جس طرح بجلی کی قیمت مہنگی ہوئی, انفارچونیٹلی جو ہم نے پاکستان کا ڈاؤن ورڈ اسپائرل 2018 آن ورڈ دیکھا, اس کے نتیجے میں ہماری ٹیلی کام انڈسٹری کو بڑا امپیکٹ آیا. ایک پوائنٹ پہ جب ہم 2021-22 میں کہتے تھے کہ ہم شاید ڈیفالٹ کر جائیں, اور ہم نے ایلسیاں بند کی ہوئی تھی, تو ہم نے امپورٹس بند کی ہوئی تھی. ٹیلی کام انفراسٹرکچر لگ نہیں سکتا اگر آپ کی امپورٹس بند ہو. تو یہ تمام چیزیں ہمیں ان پہ تھوڑا سا بحیثیت قوم ان کو سمجھنا پڑے گا, اور ان کو سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا. جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے, ہماری اولین ترجیحات میں سے, وزیر اعظم پاکستان سے لے کے اولین ترجیحات میں سے ہے کہ ہم ہر شخص کو ہائی اسپیڈ ریلائبل انٹرنیٹ پاکستان کے ہر شہری کو پرووائڈ کریں. ہماری بھرپور کوشش رہے گی کہ ہم اور میری انشاءاللہ اور چند مہینے میں ہم بات کریں گے تو ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے کہ پاکستان میں جو انٹرنیٹ ہے اس کی بہت بہتر حالات. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ شیزا فاطمہ ہمارے ساتھ تھی. اور دیکھیں جی, بہت یہاں پر پوٹینشیل بھی ہے, اسکوپ بھی ہے, بہت کچھ ہو بھی رہا ہے.